وہ پہلی بار میری دکان پر آئی تھی اور میں نے صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نظر میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا اور انداز ایسا کہ جیسے وہ کسی کے قابو میں آنے والی نہ ہو۔ مگر شاید اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کی دکان پر آ چکی ہے جو صرف سودا نہیں بلکہ دلوں کے راز بھی سمجھنا جانتا ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، لوگ اسے کامیاب آدمی کہتے ہیں، ایک ایسا شخص جس کی اپنی دکان ہے، اپنی پہچان ہے۔ مگر اس مقام تک پہنچنے سے پہلے میں نے زندگی کو صرف گزارا نہیں بلکہ اسے محسوس کیا ہے، اسے جیا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، تھوڑا بے باک، تھوڑا خود اعتماد، اور خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کراچی کی گلیوں میں پل کر بڑا ہوا ہوں، جہاں ہر چہرہ ایک کہانی ہوتا ہے اور ہر آنکھ میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ جوانی آئی تو میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد پیدا ہو گیا، ایسا اعتماد جو مجھے دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ میں جب لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ خوابوں کی بات کرتے اور میں حقیقتوں کی، اور جب لڑکیوں کے سامنے ہوتا تو وہ میرے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر میں خود بھی کبھی مکمل طور پر کسی کے سامنے نہیں کھلتا تھا۔ میرا پہلا رومانس بھی کسی فلمی کہانی کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش سا لمحہ تھا جو آہستہ آہستہ ایک احساس میں بدل گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پہلا لمس، وہ پہلی بار جب کسی کی قربت نے میرے اندر ایک نئی کیفیت پیدا کی تھی، ایک ایسی کیفیت جس نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کے اندر چھپی خواہشیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، اور اگر انہیں راستہ مل جائے تو وہ انسان کو خود اس کے اپنے اندر کہیں گم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد زندگی رکی نہیں بلکہ اور تیز ہو گئی، نئے چہرے آئے، نئی کہانیاں بنی، مگر ایک بات ہمیشہ رہی کہ میں کبھی کسی ایک کے لیے رکا نہیں، شاید میں رکنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ پھر وقت بدلا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی کو ایک سمت دینی ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، چھوٹے موٹے کام کیے، لوگوں کے نیچے کام کیا، ان کے رویے برداشت کیے، اور آخر کار میں نے کراچی کے ایک مصروف علاقے میں اپنی سپر سٹور کھول لی۔ وہ دکان صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں روز نئی کہانیاں جنم لیتی تھیں۔ لوگ آتے جاتے، کچھ لمحے چھوڑ جاتے، اور کبھی کبھی کچھ نظریں ایسی ملتی تھیں جو سیدھا دل میں اتر جاتی تھیں۔ اور پھر ایک دن وہ آئی، ایک پٹھان لڑکی، باقی سب سے الگ، لمبا قد، مضبوط شخصیت، اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد، جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ وہ دکان میں داخل ہوئی اور اس نے سیدھا میری طرف نہیں دیکھا بلکہ پورے سٹور کو دیکھا، جیسے وہ جگہ کو پرکھ رہی ہو۔ اور پھر جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس میں کچھ مختلف تھا، کچھ ایسا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے قریب آئی اور اس نے ایک سادہ سی چیز مانگی، مگر اس کے انداز میں سادگی نہیں تھی، اس کی آواز میں سختی بھی تھی اور ایک عجیب سی کشش بھی۔ میں نے اسے چیز دی، مگر میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی، اور شاید وہ یہ محسوس کر چکی تھی۔ اس نے جاتے جاتے ایک بار مجھے دیکھا، ایک لمبی نظر، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہا نہ ہو، اور پھر وہ چلی گئی، مگر وہ نظر میرے اندر کہیں رہ گئی۔ اس کے بعد وہ آنے لگی، کبھی کسی بہانے، کبھی بغیر کسی وجہ کے، اور ہر بار اس کا انداز ویسا ہی رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک ہلکی سی نرمی شامل ہونے لگی، جیسے وہ خود بھی اس خاموش تعلق کو محسوس کرنے لگی ہو۔ ایک دن وہ آئی اور اس دن اس کے انداز میں کچھ مختلف تھا۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ دوستو، اس سوال نے مجھے ایک لمحے کے لیے روک دیا، مگر میں وہ نہیں تھا جو پیچھے ہٹ جاتا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ تم ویسی نہیں ہو جیسی باقی سب ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان کچھ بدل چکا ہے۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان باتیں بڑھنے لگیں، پہلے چھوٹی چھوٹی، پھر لمبی، پھر وہ باتیں جو صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی تھیں بلکہ آنکھوں اور خاموشی میں بھی جاری رہتی ہیں۔ وہ اب دکان پر زیادہ دیر رکنے لگی، کبھی کسی چیز کا بہانہ بنا کر، کبھی صرف یوں ہی، اور میں بھی اب اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، اور ایک بے چینی بھی، جیسے میں خود کو اس کے قریب پاتا جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی کسی حد کے قریب بھی پہنچ رہا ہوں۔ ایک شام وہ آئی اور اس وقت دکان پر زیادہ رش نہیں تھا۔
وہ کاؤنٹر کے قریب آئی اور اس نے آہستہ سے کہا، آج تم کچھ خاموش لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، شاید تم دیر سے آئی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس نے پہلی بار بغیر ہچکچاہٹ کے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس نظر میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک گرمی تھی، ایک احساس تھا جو سیدھا دل تک جا رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک عام تعلق نہیں رہا بلکہ کچھ اور بن چکا ہے، کچھ ایسا جو نہ مکمل طور پر سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی روکا جا رہا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ہماری کہانی نے وہ رخ لینا شروع کیا جس کا انجام ہمیں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ہماری باتیں صرف دکان تک محدود نہیں رہیں بلکہ ایک عادت بن گئیں، اور اب کبھی کبھار آنے کے بجائے روز کسی نہ کسی بہانے آتی تھی، اور جب نہیں آتی تھی تو اس کا فون آ جاتا تھا۔ پہلے وہ صرف سامان پوچھتی تھی، پھر آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگیں۔ اس کی آواز میں وہی مضبوطی تھی مگر اب اس میں ایک نرمی بھی شامل ہو چکی تھی، جیسے وہ خود بھی اس تعلق کو محسوس کرنے لگی ہو۔ دوستو، مجھے یاد ہے جب وہ پہلی بار اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ لوگ حال ہی میں اس علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اس کا گھر میری دکان کے بالکل قریب ہی تھا اور شاید یہی قربت ہمارے درمیان فاصلے کم کر رہی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ اسے بازار جانا پسند نہیں، اس لیے وہ مجھے فون کر کے چیزیں منگوا لیتی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ بات صرف سامان تک محدود نہیں رہی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی اور میں بھی اس کا انتظار کرتا تھا۔ دن میں کئی بار اس کا فون آتا، کبھی کسی چھوٹی سی چیز کے لیے، کبھی صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ہر بار بات تھوڑی لمبی ہو جاتی، کبھی ہنسی، کبھی خاموشی، کبھی وہ سوال جو سیدھا دل تک پہنچ جاتے۔ اور انہی لمحوں میں میں نے محسوس کیا کہ وہ باہر سے جتنی مضبوط لگتی ہے نا، اندر سے اتنی ہی حساس ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گرمی ہوتی تھی، ایک ایسا احساس جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور میں چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا میں خود سامان لے کر اس کے گھر آ جاؤں۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا مگر پھر میں چلا گیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو پہلی بار میں نے اسے اس ماحول میں دیکھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی ویسی ہی تھی، بے پرواہ مگر پرکشش۔ اس نے دروازہ کھولا اور کچھ لمحوں کے لیے ہم دونوں خاموش کھڑے رہے، جیسے ہم دونوں اس لمحے کو محسوس کر رہے ہوں۔ اس نے سامان لیا مگر مجھے جانے نہیں دیا، کہنے لگی بیٹھ جاؤ، اور میں بیٹھ گیا۔ اس دن ہماری باتیں دکان سے کہیں آگے نکل گئیں۔ ہم نے اپنے بارے میں بات کی، اپنے ماضی کے بارے میں، اپنی پسند ناپسند کے بارے میں، اور انہی باتوں کے درمیان ہمارے درمیان وہ جھجک ختم ہونے لگی جو پہلے تھی۔ اب وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی تھی اور میں اس کی نظروں سے بچ نہیں پاتا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی میں جاتا، کبھی وہ دکان پر آ جاتی، اور ہر بار ہمارے درمیان وہ خاموشی، وہ کشش، وہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی مگر اس کے ساتھ جو احساس تھا وہ مختلف تھا۔ اس میں ایک شدت تھی، ایک سچائی تھی، اور شاید اسی لیے میں پہلی بار خود کو کسی کے لیے رکنے کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن وہ دکان پر آئی اور اس کے چہرے پر وہ پہلے والی مضبوطی نہیں تھی۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے آہستہ سے کہا کہ اسے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا مگر وہ کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا دوستو۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کر رہے ہیں، اور یہ سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ گھر والوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ہی برادری میں شادی کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب اس نے گھر میں میرا ذکر کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں ان جیسا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا مگر ساتھ ہی ایک بے بسی بھی تھی دوستو، جیسے وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑے ہیں جہاں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ کوشش کر چکی ہے مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے ہم دونوں کچھ نہ بولے، صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے ہم دونوں اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہوں۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا
کہ شاید کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتی، وہ بس ایک خوبصورت یاد بن کر رہ جاتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ اس کے قدم آہستہ تھے، مگر ہر قدم میرے دل پر ایک نشان چھوڑ رہا تھا۔ وہ دکان سے باہر چلی گئی، مگر اس کے بعد دکان ویسی نہیں رہی۔ وہ جگہ جہاں روز اس کی آواز گونجتی تھی اب خاموش ہو گئی تھی، اور میں وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ زندگی میں آ کر سب کچھ بدل دیتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔